یہ قصہ ہے ایک ایسے گاؤں کا جس کا نام نور آباد تھا، جہاں زمینیں زرخیز تھیں، مکان اونچے اور لباس قیمتی، مگر دل چھوٹے، نیتیں کھوکھلی اور رحم کا نام وہ نشان نہ تھا۔ اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار حاجی اقبال تھا، جو بظاہر 5 وقت کا نمازی، حج کیا ہوا اور مسجد کا سب سے بڑا چندہ دینے والا تھا، مگر دل میں غرور ایسا کہ اللہ کی مخلوق کو حقیر جانتا تھا۔ اس کے دروازے پر روز ایک مفلس مگر باوقار فقیر بشیر آتا، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، بس دعا دیتا: اللہ تیرے رزق میں برکت دے، تیرے بچوں کو سلامت رکھے۔ مگر حاجی اقبال ہر بار طعنہ دیتا: اللہ کا نام لے کر پیٹ نہیں بھرتے، کام کر فقیر، خیرات کا عادی نہ بن۔ فقیر مسکرا کر سر جھکا لیتا۔ ایک دن حاجی کا بیٹا رمیز، جو شہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، مسجد سے نکلتے ہوئے عالیہ کو دیکھ بیٹھا، جو فقیر بشیر کی بیٹی تھی۔ عالیہ کی آنکھوں میں عجب سا سکون، ایک شرم اور اللہ پر بے پناہ یقین کی جھلک تھی۔ رمیز پہلی بار کسی لڑکی کے لیے سنجیدہ ہوا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا: بابا، میں عالیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ کردار میں مضبوط، شرمیلی اور نیک لڑکی ہے۔ حاجی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا کہا؟ ایک فقیر کی بیٹی؟ میری نسل میں ایک مانگنے والے کی بیٹی آئے؟ یہ نکاح نہیں ہوگا، بھول جا۔ رمیز نے ضد کی تو حاجی نے فقیر کی جھونپڑی گرا دی اور اعلان کیا کہ جو اس کی دہلیز پار کرے گا وہ اس کا بیٹا نہیں۔ فقیر بشیر، جس نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی تھی، ملبے پر بیٹھ کر بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ عالیہ روتی رہی، مگر بشیر نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر کہا: بیٹی، انسان چھین سکتا ہے مکان، عزت یا رشتہ، مگر تقدیر نہیں چھین سکتا۔ کچھ دن گزرے اور رمیز کو ایک دم بخار ہوا، ایسا بخار جو اترنے کا نام نہ لیتا۔ بڑے شہروں سے ڈاکٹر آئے، ٹیسٹ ہوئے، علاج پر لاکھوں خرچ ہوئے، مگر مرض پکڑا ہی نہ دیا۔ ڈاکٹروں نے آخر کہا: یہ طبی مرض نہیں، یہ دل و دماغ پر بوجھ کا اثر لگتا ہے، یا پھر کسی آہ کا نتیجہ ہے۔ حاجی، جو اب اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر دن رات تڑپ رہا تھا، ننگے پاؤں مسجد پہنچا، وہی مسجد جہاں بشیر تسبیح پڑھا کرتا۔ وہ رو کر، سجدے میں گر کر، فقیر کے سامنے گرا: بشیر، مجھے معاف کر دے، میرے بیٹے کو دعا دے دے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ بشیر کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور بس اتنا کہا: یا اللہ، جس نے مجھے رسوا کیا، اب وہ تیری رحمت کا طلبگار ہے، تو اپنی بخشش سے محروم نہ رکھ۔ رمیز آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا۔ حاجی نے اپنے ہاتھ سے بشیر کی جھونپڑی دوبارہ بنوائی، مگر اب کی بار نہ مٹی کی بلکہ پکی اینٹوں کی۔ حاجی اقبال خود روز مسجد میں صفائی کرتا اور فقیر کے قدم چومتا۔ رمیز نے عالیہ سے نکاح کیا اور سب کو دعوت دی۔ نکاح کے چند ماہ بعد حاجی کو خواب میں ایک روشنی نظر آئی اور ایک آواز آئی: اگر تو وقت پر توبہ نہ کرتا تو تیرا غرور تیرا بیٹا نگل جاتا۔ حاجی نیند سے جاگا اور اس دن کے بعد نہ زمیندار رہا، نہ مغرور، بس ایک خاموش خادم خلق بن گیا۔ فقیر بشیر نے گاؤں چھوڑ دیا، کسی کو خبر نہ ہوئی کہاں گیا، مگر اس کی دعائیں آج بھی نور آباد کے ہر گھر میں برکت کی صورت برس رہی ہیں۔ یاد رکھو، کچھ چہرے دعا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، مگر ان کے آنسو سیدھا اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ کبھی کسی کمزور کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ اس کی خاموش بددعائیں تمہاری پوری دنیا ہلا سکتی ہے۔